میری مدر کے علاج کے لیے ہم 15 سال سے ٹریٹمنٹ ٹوٹل جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں۔ پہلے تو ڈاکٹرز نے تو تقریباً جواب ہی دے دیا تھا۔ اور ایک فیمیل میرے پاس آتی ہے جن کی ایج ہے 122 ایئرس۔ السلام علیکم ناظرین، نصاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضوان خان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم گوربچن سنگھ صاحب، جن کی زبانی ہم جانیں گے کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے سیکھا، اور سینکڑوں افراد روزانہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سینکڑوں افراد کا آفاقہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر کہانی کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور یہ کتنے عرصے سے حکیمی کر رہے ہیں، یہ تمام تر کہانی ہم انہی کی زبانی جانیں گے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس سن میں ڈگری کی، اور اپنی ڈگری بھی بتائیے گا۔ 16 ایئرز ہو گئے۔ پہلے فرسٹ آف آل تو ہمارا فیملی بزنس ہے، خاندانی کام ہے۔ اس کے بعد جب بابا کی ڈیتھ ہوگی تو دین اس کے بعد پھر میں نے کورس سٹارٹ کر دیا، نیشنل کونسل فار طب سے کیا، ڈپلوما ایک کیا سری لنکا سے، ہربل میں PhD کی میں نے۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں پر مریضوں کو دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ تقریباً 16 ایئرز ہو گئے آلموسٹ۔ یہ بتائیے گا کہ ہم نے سنا کہ آپ نبض پہ بھی ہاتھ رکھ کے بیماریاں بتا دیتے ہیں، اور تقریباً لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے اور ابھی لوگوں سے پوچھا بھی ہم نے کہ آپ تقریباً جتنی بیماریاں ہوتی ہیں صحیح بتا دیتے ہیں، تو یہ کہاں سے سیکھا، یہ کون سا علم ہے؟ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، یہ بکس وغیرہ میں نہیں ہوتی، یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں۔ کچھ چیزیں پلس سے نبض سے پتہ چل جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں سمجھ آئے تو پیشنٹ سے پوچھتے ہیں، وہ ایکسپلین کر جاتے ہیں، ان کے مطابق پھر ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ ٹوٹل جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب نے یہ ہنر آپ کو دیا، یہ نبض پہ ہاتھ رکھنے کا، کیونکہ میرے خیال میں یہ چیزیں نسل در نسل چلی آتی ہیں تو آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ جی بالکل، میرے جو بزرگ تھے دادا جی، اس کے بعد پھر ابو کے بعد پھر یہ چیز ابو نے مجھے یہ سونپ دی۔ باقی بھی میرے بھائی ہیں، لیکن مجھے جو ہے نا یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہے، اور فور فادر سے بھی یہ چیز مجھے ملی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کون کون سی بیماریوں کا آپ لوگ علاج کرتے ہیں؟ اوور آل بیماریوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ، ایسا کوئی بھی پیشنٹ نہیں ہے۔ ایون کہ کینسر کے پیشنٹ آتے ہیں، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کر کے امپرومنٹ ہوتی ہے، تو اس پہ کوشش کرتے ہیں۔ کینسر تک پیشنٹ اللہ پاک نے ٹھیک کیے ہیں، جن کی لکھی ہوئی ہے اللہ پاک نے لکھی ہے تو ان کو شفا ضرور ہوتی ہے۔ میرے خیال سے میرے پاس لاسٹ ٹائم ایک پیشنٹ تھا، وہ کلر سیدہ سے تھا، تو ان کو جو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، ماؤتھ کینسر تھا ان کا، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر اتنی کرم کر دی کہ وہ پیشنٹ ابھی سب کچھ کھا بھی رہا ہے، اور تقریباً 40% 50% وہ ٹھیک ہو گیا۔ جو سویلنگ تھی، جو انفیکشن تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایون کہ پہلے تو واٹر انٹیک تک مشکل تھا اس کا، اب کچھ کھانا پینا بھی کھا رہے ہیں۔ اور ایک فیمیل میرے پاس آتی ہے جن کی ایج ہے 122 ایئرس، ان کو اللہ پاک نے شفا دی ہے۔ ان کو کوئی بھی پرابلم، صرف سٹمک پرابلم تھی ان کو، اور جوڑوں کا مسئلہ تھا۔ اب وہ آتی ہے، ہر ہفتے میں آتی ہے، پنڈی کلینک میں آتی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو بھی شفا دیا۔ وہ باقاعدہ اب نماز پڑھ رہی پانچ ٹائم، پہلے چیئر پہ پڑھتی تھی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی پرائسز جو ہیں کتنی افورڈیبل ہیں، اور لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، علاج کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں؟ بالکل افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی ہوتے ہیں ڈاکٹر حکیم ہوتے ہیں کہ وہ مشورے کے بھی پیسے لیتے ہیں، فیس لیتے ہیں۔ میں تو نہ کوئی فیس لیتا ہوں، نہ کچھ۔ جو میڈیسن ہوتی ہے، ہفتے کی میڈیسن ہوتی ہے، کسی کے 300 روپے بن جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر میں کسی سے پیمنٹ چارج کرتا ہوں تو 800 یا 750، اس سے زیادہ پر ویک میں نہیں لیتا۔ اور جو افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے نیچے، وہ رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک شفا دے رہا ہے، ان کو میں فری دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ انٹرویو دیکھیں گے، اگر کوئی ایسا ہے جس کی افورڈیبلٹی نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے، علاج اس کا پاسبل ہے؟ بالکل آ سکتا ہے۔ جو افورڈ نہیں کر سکتا، میں بالکل آج کے بعد پیپر بھی لگا دوں گا، اور ویسے بھی اوور آل ڈیلی کے میرے 40-50 پیشنٹ جو ہیں فری ہیں۔ ایون کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ کو پیشنٹ دکھائے، میرے پیشنٹ فری ہیں۔ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان سے میں پیمنٹ نہیں لیتا۔ جو دوائیاں آپ دیتے ہیں یہ کس طرح سے بنتی ہیں، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کس طرح سے بنتی ہے، اور ان کا اثر کس طرح سے ہوتا ہے، اور ان کا سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کا جو پروسیس ہے وہ سلو پروسیس ہے، سلو امپرومنٹ ہوتی ہے۔ جو جڑی بوٹی کی دوائی تھی، کئی لوگ ہوتے ہیں ویسے بھی حکمت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیرائڈ اور یہ کیمیکل اور یہ چیزیں، ان چیزوں کو میں اوائڈ کرتا ہوں۔ ایون کہ پیشنٹ بھی مجھ سے کوسچن کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اسٹیرائڈ وغیرہ تو نہیں، کوئی کچھ تو نہیں، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آج کل تو ہر چیز چیک ہو جاتی ہے، تو لیبارٹری میں لے جا کے چیک کر لیں۔ کوئی اسٹیرائڈ، کوئی کیمیکل، کوئی ایسی چیز نہیں دیتا میں لوگوں کو کہ جس سے کسی کو سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے۔ جو افورڈ کر سکتے ہیں چلے، وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس زیادہ تر لو طبقہ آتے ہیں، غریب لوگ
لوگ آتے ہیں جن کو ایک ٹائم وہ کھانا کھاتے ہیں, دوسرے ٹائم کے لیے وہ سوچتے ہیں. اگر ان کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ پھر اتنی مہنگی ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے, کسی ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے, کوئی پرائیویٹ وہ نہیں جا سکتے, کیونکہ میرے پاس ایک ہفتے کے بعد آنا ہوتا ہے. تو رات کو اگر میں کوئی غلط چیز دے دوں یا کوئی غلط میڈیسن دے دوں یا کوئی اسٹیرائڈ یا کوئی بھی چیز دے دوں جس کو سائیڈ ایفیکٹس ہو جائے تو وہ باہر پھر ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس بھی لوگ کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. میرے پاس ڈیلی آپ آئیں, ڈیلی انٹرویو کریں, کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی. جو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتے, دوسرا کویسچن میرا نہیں ہوتا. میڈیسن میں فری کرتا ہوں, چاہے ان کا مہینے کا کورس ہے, چاہے 6 مہینے کا کورس ہے, چاہے 2 مہینے کا کورس. ہمارے اندر پاکستانی میں صبر نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر وہ ٹھیک ہو یا 10 دن کے اندر. جو آپ کا طریقہ علاج ہے اس میں یہ ہے کہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, ود دا پیسج آف ٹائم بہتری آتی ہے اور اس کے بعد علاج میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر باقی علاج کے طریقے میں ان پہ بات نہیں کروں گا. وہ تھوڑا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رات کو گولی کھا لی تو صبح میں ٹھیک ہوں. لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور آپ کو کتنا صبر سے کام لینا چاہیے اس میں؟ میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ان کو میں جو ٹائم دیتا ہوں وہ ان کو میں بتاتا ہوں کم سے کم آپ کو 2 ویکس لگیں گے. 2 ویکس میں آپ کو امپرومنٹ ہوگی 20%, 15% یا 25%, اس سے زیادہ امپرومنٹ نہیں ہوگی. تو لوگوں کو میں پہلے یہ چیز بتا کے, کیونکہ جس طرح ایمرجنسی کے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو میں ٹریٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس چیز کی ٹریٹمنٹ ہے نہیں, کسی سے کیوں پیسے لینے. دوسری بات یہ ہے کہ کئی پیشنٹ میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں کہ یہاں سے چیک اپ کر جاتے ہیں, پرسکرپشن بنا لیتے ہیں, جب ریسیپشن پہ جاتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کہ 750-800 روپے کی دوائیوں نے کیا کام کرنا ہے, اتنی میں تو آج کل ایک روٹی بھی نہیں ملتی, ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں. کئی لوگ ایسے بھی آتے ہیں اور کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ ان کے پاس دودھ کے بھی پیسے نہیں ہوتے. اگر ایک اندازہ لگا لیں کہ کتنے فگر مطلب کتنے لوگ ڈیلی کی بنیاد پہ ایسے آتے ہیں جنہیں آپ فری مطلب دیکھتے ہیں اور انہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ 40+ پیشنٹ ہیں ایسے جن کو میں فری ٹریٹمنٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ چیز مجھے بتانی بھی نہیں چاہیے انٹرویو میں بھی نہیں, کیونکہ وہ میں کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں, وہ رب کو راضی کرنا ہے. اگر میرے ہاتھ میں کسی کے لیے شفا اللہ پاک نے لکھی ہے تو میں خوش ہوں گا, پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. نہ کبھی سوچا ہے 16 ایئر میں نے نہیں سوچا ہے کہ میں نے کسی سے پیمنٹ کمانی ہے یا میں نے کوئی بنگلہ بنانا ہے یا میں نے کوئی چیز لینی ہے. تو یہ غریب آدمی کی عظمت ہے اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں اتنا میں کروں. میرا پیغام یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ شفا اللہ پاک نے لازمی لکھی ہے, کسی نہ کسی کے ہاتھ سے لازمی لکھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے سب کے لیے شفا ہو, کیونکہ اللہ پاک نے یہ سرکل یہ جو ہے نا ہر بندے کے ہاتھ میں, ہر بندہ رات کو روٹی دال پھلکا لازمی لے کے جاتا ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے نا تھوڑے جذباتی ہیں. ہر چیز کی ہر ڈاکٹر ہر حکیم اپنے پیشنٹ کے ساتھ لازمی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس جو آیا ہے, کیونکہ ایک اس کو جو ہے نا سب سے پہلے آسرا ہوتا ہے رب کا, اس کے بعد ڈاکٹر کا ہوتا ہے, اور سب سے پہلے ڈاکٹر کے رویے کا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مجھے ڈیل کرتا ہے, کس طریقے سے سیٹسفائیڈ کرتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی. موت کے علاوہ ہر بیماری کا اللہ پاک نے شفا لکھا ہوا ہے اور شفا ہوئے گی, اور دل نہیں چھوڑے. تو آپ یہ بھی سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ کم سے کم جو نا امید ہو چکے ہیں وہ ایک دفعہ لازمی آپ کے پاس چکر لگائیں؟ بالکل, میں تو چاہوں گا, میں یہی بتا رہا ہوں اسپیشلی جو افورڈ نہیں کر سکتے اور نا امید ہو چکے ہیں وہ میرے پاس لازمی آئے. میرے سے جتنی کوشش ہوگی انشاءاللہ میں کروں گا اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گی. تو ناظرین, حکیم صاحب کی باتیں آپ نے سنی. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم بیماریوں کے ساتھ ساتھ دوائیوں کی افورڈیبلٹی کا ہے. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور ہم ان سے چارج نہیں کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کا کام کرتے ہیں. تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو نا امید ہیں یا جنہیں لگتا ہے کہ بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا, بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جہاں پہ جواب دے دیا جاتا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے, تو ان سب کے لیے ہے. حکیم صاحب کا بھی کہنا ہے کہ ایک دفعہ آپ لازمی تشریف لائیں. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ پھر بے شک تشریف لائے, تو وہ ان جتنی فیس بنتی ہے اور جتنی دوائیوں کی تو وہ پے کر دے گا. اگر وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے دور دراز کے علاقوں میں یا پنڈی اسلام آباد میں اور ان کو مسئلہ ہے افورڈیبلٹی کا, تو حکیم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں, ٹریٹمنٹ بھی کریں گے اور جتنا ہو سکا وہ آپ لوگ کے ساتھ چلیں گے. میرا نام سعدیہ رحمان. یہ بتائیے گا کہ آپ حکیم صاحب کے پاس پہلی دفعہ آئی ہیں یا پہلے بھی آ چکی ہیں؟ نہیں, یہ میرا 5واں سے 6واں وزٹ ہے اور میں پچھلے 1.5 ماہ سے دوائی لے رہی ہوں اور الحمدللہ مجھے کافی فرق ہے. السلام, میرا نام سونیا.
ये बताइएगा آپ کو کس بیماری کا اس ٹائم مطلب کس بیماری سے آپ گزر رہی ہیں؟ مجھے اسٹمک ایشو تھا. میں آئی پہلے بھی ان کے پاس, ابھی بھی آئی ہوں. بیٹر, بہت بیٹر. ڈاکٹر کے پاس نہیں میں گئی, میں ڈائریکٹ یہیں آئی. مطلب آپ اسٹمک ایشو کے لیے پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی؟ نو. یہ بتائیے گا کہ کچھ افاقہ ہوا ہے آپ کو؟ آپ دوسری بار آ رہی ہیں؟ جی بالکل ہوا ہے, میں کوئی تھرڈ ٹائم آ رہی ہوں. کسی نے سجیسٹ کیا تھا یا آپ خود ہی آئی ہیں؟ جی کسی نے سجیسٹ کیا تھا. السلام علیکم, اپنا نام بتائیے گا. وعلیکم السلام, میرا نام قاسم احوان ہے. سر یہ بتائیے گا آپ کو کس بیماری کا سامنا ہے اس ٹائم؟ میں شوگر کا تھا, پیشنٹ تھا. مجھے تقریباً لاسٹ فیب میں سٹارٹ ہوئی تھی شوگر, تو ان کے پاس میں نے سٹارٹ کیا. الحمدللہ میری شوگر بالکل کنٹرول چل رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس سے پہلے گئے ہیں آپ؟ ہاں جی, ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا بٹ اس سے آرام نہیں آیا مجھے. تو میں نے جب یہاں سے سٹارٹ لیا تو فوراً میری ریورس ہونا شروع ہو گئی اور بالکل کلیئر ہو گئی شوگر. رومانہ حیدر. میری مدر کا بہت عرصے پہلے علاج ہوا تھا, تو اس لیے ہم لوگ آتے ہیں. ان کے گردے ختم ہو رہے تھے, تو ڈائلیسس شروع ہونے والا تھا, تو کسی نے ان کا بتایا, تو ہم 15 سال پہلے ان کو یہاں لے کے آئے تھے. تو اب 15 سال ہو گئے ہیں, تو ابھی تک ڈائلیسس پہ نہیں آئی ہیں. تو یہ ان کی دوائی چلتی ہے. نیچرل چیزوں کے اوپر آئیں, اور حکمت بھی ایک طرح سے نیچرل ہی علاج ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہوتے ہیں. اگر اس کی طرف آئیں تو پھر ان چیزوں سے بچ جائیں گے جو ڈاکٹری دوائیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں. اپنے میزبان محمد رضوان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.